السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خیر و عافیت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے اور اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ شاملہ انسٹالنگ المکتبۃ الشاملہ، یعنی کہ عربی لائبریری جو ہے وہ ہم انسٹالنگ کا طریقہ سیکھیں گے۔ آپ ڈیسک ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ شاملہ انسٹال شدہ پڑا ہے۔ یہ شاملہ لائبریری ہے جو کہ انسٹال شدہ پڑی ہے، لیکن اس کی انسٹالنگ کا طریقہ ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ یہ لائبریری، اس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہوتی ہیں۔ یہ انسٹالنگ سے پہلے کم جگہ گھیرتی ہے، لیکن جب یہ لائبریری انسٹال کر لی جاتی ہے تو جس قدر کتب زیادہ ہوتی ہیں اسی قدر اس لائبریری کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ لائبریری 5 GB سے لے کر 10، 20، 70 اور 500 GB تک بھی چلی جاتی ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس قدر کتابیں اس میں ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاملہ لائبریری یہ انسٹال کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے اندر 2 قسم کے فائلز آتی ہیں۔ اکثر طور پر یہ آپ کے سامنے ریئر فائل ہے، یا جیسے ہم زپ فائل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ لائبریری بکس، یہ آپ کے سامنے بکس ریئر شاملہ 16,000 اپ گریڈ یہ مختلف فولڈرز ہیں۔ عموماً صرف یہی 4 فولڈر اس کے اندر کام کی چیزیں ہیں، اور یہ جو لائبریری ہے، یہ جو مکتبہ ہے، اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس کے مختلف ورژن ہیں یا مختلف طریقے سے آپ کو یہ ملے گا۔ بعض اوقات یہ ایک ہی فائل میں پورا مکتبہ موجود ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح مختلف فائلوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک ہی فائل میں پورا مکتبہ موجود ہو تو پھر بھی اس کا انسٹال کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ بہت آسان ہے، اور اگر مختلف فائلوں میں ہو تو پھر بھی بہت آسان ہے۔ اگر ایک فائل میں مکتبہ موجود ہو تو اس کو جب ہم انسٹال کریں گے تو سب سے پہلا جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم اس فائل، جس فائل کے اندر مکتبہ موجود ہے، مثال کے طور پر شاملہ 16,000 میں اگر مکتبہ موجود ہے تو ہم شاملہ 16,000 پر رائٹ کلک کریں گے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو ہم ایکسٹریکٹ ٹو شاملہ 16,000 یعنی کہ شاملہ 16,000 پر کلک کریں گے، تو اس طرح یہ فائل یہاں پر بننا شروع ہو جائے گی اور کھلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل کھل رہی ہے، اور جب یہ فائل مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر جا کر اس کو آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ شاملہ ایک فائل میں ہو تو یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن اگر شاملہ اس کے اندر زیادہ فائلیں ہوں جس طرح کے ہمارے پاس موجود ہیں، تو پھر ہر فائل کو اسی طرح ایکسٹریکٹ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر فائل کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ ہم نے جب شاملہ 16,000 پر ایکسٹریکٹ کیا تو یہ اوپر شاملہ 16,000 یہ کھل کر آپ کے سامنے آ گیا، اس طرح فولڈر کی صورت میں۔ اب ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف اس کے اندر آپشن آ چکے ہیں۔ تو اگر یہ ایک ہی فائل میں ہو تو یہ آپشن اس کے اندر ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم سیٹ اپ میں آتے ہیں، اور سیٹ اپ میں جا کے اس کو ڈائریکٹ انسٹال کر لیتے ہیں، اور انسٹالنگ کے بعد یہ مکتبہ انسٹال ہو جاتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب ایک ہی فائل ہو، لیکن جب فائلیں زیادہ ہوں تو پھر جو کرنے کا کام ہوتا ہے، ہر فائل کو علیحدہ علیحدہ اسی طرح ایکسٹریکٹ کریں گے۔ تو یہ بکس ہے، اس کو بھی ہم رائٹ کلک اور اس کے بعد
ایکسٹریکٹ کے بٹن کے اوپر ہم کلک کریں گے، دبائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ایکسٹریکٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ آپ کے سامنے ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے۔ چونکہ ہمارے پاس پہلے سے انسٹال شدہ ہے تو ہم اس کو دوبارہ انسٹال نہیں کرتے اور یہیں پر کینسل کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مکتبۃ الشاملہ کا جو فولڈر آپ نے کیا تھا ایکسٹریکٹ بکس کا فولڈر، وہ آپ کے سامنے یہاں پر آ چکا ہے، بکس۔ اب ہم اس پر کلک کریں گے، اس کو کھولیں گے، اس کے اندر بکس موجود ہوں گی۔ یہ بکس نامی پورا فولڈر ہے اور اس کے اندر یہ 0 ہے، اسی طرح 0 1 2 3 4 5 6 7 فولڈرز ہوتے ہیں۔ اس کو یہاں سے ہم نے کٹ کرنا ہے کنٹرول ایکس کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور اس کو شاملہ 16000 کے فولڈر میں جا کر پیسٹ کر دیں گے کنٹرول وی کے ساتھ، اور اس طرح یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکس آ چکی ہیں، اور پھر ہم اس کو یہاں سیٹ اپ میں جا کر انسٹال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو جب زیادہ فولڈرز ہوں اس وقت ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں۔ جب اس کی انسٹالنگ کریں گے اور اس کو انسٹال کریں گے تو پھر یہ انسٹالنگ کے بعد چلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کی جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے وہ چینج عربی نہیں ہوتی، اس وجہ سے شاملہ انسٹال نہیں ہوتا۔ تو اس سب سے پہلے جو کام کرنے کا ہے وہ کہ آپ لینگویج چینج کریں۔ جو اپلیکیشنز عام انگلش کے اندر نہیں چل سکتی ان کی لینگویج عربک کریں۔ آپ اس کے لیے کنٹرول پینل کے اندر جائیں گے اور وہاں سے آپ لینگویج کے آپشن میں جائیں گے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کنٹرول پینل کے اندر آ چکے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ لینگویج کہاں پر موجود ہے، اور پھر ہم وہاں اندر جائیں گے اور جا کر لینگویج چینج کریں گے۔ اب یہاں پر لینگویج، یہ ریجن اینڈ لینگویج کا آپشن آ گیا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریجن اینڈ لینگویج، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور اندر چلے جائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں آپ آئیں گے ایڈمنسٹریٹیو کے اوپر آپ جب کلک کریں گے، یہ ایڈمنسٹریٹیو ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کیا اور اس کے بعد یہ پورا کا پورا آپ کے سامنے سسٹم آ گیا۔ ایڈمنسٹریٹیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے اور یہاں پر لکھا ہوگا چینج سسٹم لوکلیٹ لینگویج فار نان یونیکوڈ پروگرامز دس سیٹنگ سسٹم لوکل کنٹرولز دا لینگویج یوزڈ وین ڈسپلینگ ٹیکسٹ ان پروگرامز دیٹ ڈو ناٹ سپورٹ یونیکوڈ، یعنی جو یونیکوڈ میں نہیں کھول سکتے وہ اس لینگویج میں کھول جائیں۔ تو اس کے لیے عموماً یہاں پر یو ایس کی انگلش ہوتی ہے، اور اس کے اوپر آپ کھول کر اس کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر عموماً یو ایس انگلش ہوتی ہے، امریکن، تو آپ آئیں گے اور چینج سسٹم لوکلیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا، ریجن اینڈ لینگویج سیٹنگ کرنٹلی سسٹم لوکیل۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہ پوری ایک فہرست کھل جائے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چونکہ چینج کی ہوئی ہے اس لیے عربک سعودی عربی آ رہی ہے، ورنہ آپ نے یہاں سے انگلش کی جگہ عربک آپ نے سلیکٹ اوپر آنا ہے، انگلش ہوگی آپ نے عربک سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے۔ آپ سے یہ ایک دفعہ آپشن مانگے گا ریسٹارٹ کرنے کا، تو آپ نے اپنے سسٹم کو ریسٹارٹ کر دینا ہے، جس کے بعد اس کی یہ لینگویج چینج ہو جائے گی اور آپ آسانی کے ساتھ مکتبۃ الشاملہ انسٹال کر سکیں گے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ باقی سبق انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔